دو رائے دو آپ کے پورے چیف منسٹر پنجاب اس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پنودی ہے. اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے, جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. آدھے تتر آدھے بٹے, نہ حکومت میں اور نہ اپوزیشن میں. عمران خان اور عوام کا خون کا رشتہ ہے, کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا. وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, امید بن کے آئے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کیوں نہ ہم آپ کو آئی پی آر میں بھرتی کرا دے. السلام علیکم ناظرین اکرام. عمران خان کے شیر نے آج مریم نواز اور شہباز شریف کو تکنی کا ناچ نچا دیا. اسمبلی کے فلور پر اس طرح کی باتیں کی کہ اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے پیچھے آپ لوگ نہ چھپے. 2 سال اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی حکومت رہی. جب عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت تھی, ملک ترقی کر رہا تھا. تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے سب وہ انڈیکیٹر پازیٹیو ڈائریکشنز بھی تھی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, پی ڈی ایم آتی ہے اور ان کا مقصد نہ اس ملک کو چلانا ہے نہ غریب کو ریلیف دینا. ان کا مقصد تھا, مقصد صرف ایک تھا کہ ہم معاف کرائیں گے. نیب میں ہم کون سی ترامیم لے کے آئیں تاکہ ان کو اپنی سہولیات میسر آ سکے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے یہاں پہ پریزیڈنشل خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے کچھ تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے, تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب عمران خان رو نہیں رہا, وہ دو رہا ہے, دو آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, امید بن کے آئے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر پنجاب جن کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے, ان کو منتخب یا سلیکٹ کرایا گیا ہے, میرے ایک گزارش ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی درکار ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, انہوں نے پولیس کی وردی پہنی, اگلے دن کسروں نے پنجاب پولیس کی وہ دلائی کی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ایک دن جاتی ہے کسانوں کے پاس کہ جی میں کسانوں کے مسائل سننے آئی ہوں, اگلے دن کسان بیچاروں کے گندے بھی نہیں بک رہی. ڈاکٹرز کا گاؤن پہنا, ادھر قازقستان میں ہمارے ڈاکٹرز بیچاروں کی پٹائیاں بھی ہوئی اور وہ قازقستان چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایکسپنج نہ کریں, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پنودی ہے, اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے, جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الٹا ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں یہ عمر رسیدہ خواتین ہیں, ان کو کہیں کہ جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں جب بولوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کیوں نہ ہم آپ کو آئی پی آر میں بھرتی کرا دے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کم از کم ڈیفنس منسٹر نہیں لگ رہے تھے, آپ ترجمان بنے ہوئے تھے. یہاں پہ اپوزیشن لیڈر نے تمام 3.5 گھنٹے میں جو آپ کے بجٹ کا جو کچومر نکالا, یا آپ کے بجٹ کا انہوں نے جو ایک چیز کے اوپر, پوائنٹس کے اوپر انہوں نے فکر کے ساتھ جواب دیا, ادھر ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں. خواجہ آصف فرماتے ہیں
کہ جی یہ ایوب خان کا نواسا، یار جواب دو بجٹ کے اوپر کہ جو بربادی آپ ادھر لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جواب دے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنے ڈسٹرکٹ کرک کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-3 گزارشات اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، اور ان کے لیے بھی میں بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہمیں الیکٹ کر کے ادھر بھجواتی ہیں اور ہم جیسے مڈل کلاس نوجوانوں کو دوسری دفعہ اس ایوان کا حصہ بنایا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو ناروا لوڈ جاری ہے، جو خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ PDM2 سزا دے رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان کو ووٹ پڑا خیبر پختونخوا میں، عمران خان کے نام پہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا، عمران خان کے نشانوں کے اوپر ہمیں عوام نے ووٹ دیا، اور ادھر آپ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر بجلی بند کر دیں گے تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے یہ بدزن ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا خون کا رشتہ ہے، کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے یہاں پہ ڈیفنس منسٹر نے جو کل تقریر کی، خیبر پختونخوا میں اس ٹائم جو سیکورٹی کی سیریس ایشوز ہیں، ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں، علماء کرام کو آ رہی ہیں، ہمارے قبائلی علاقہ جات میں، میرے ڈسٹرکٹ کرک میں، میرے جنوبی پختونخوا میں اس ٹائم جو حالات بننے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ 2007 اور 2008 والے حالات ادھر بن جائیں۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر اداروں کی توجہ تحریک انصاف سے ہٹ کے تھوڑی سی اس جانب ہو جائے تو ہم ایک بہت بڑے سانحے سے بچ سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان باتوں کو سیریس لیں۔ خیبر پختونخوا میں دوبارہ جو خون کی ہولی کھیلنے کی جو سازش ہو رہی ہے، تحریک انصاف، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے چیئرمین، ہم سب اس کو ریزسٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پتہ ہے کہ جب تحریک انصاف کال دیتی ہے احتجاج کی تو آپ کو اور آپ کے ہینڈلرز کو ضرور اس پہ درد پہنچتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے، نہ اس کو قوم مانتی ہے، نہ ہم مانتے ہیں۔ اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، آپ غریب کے گھر سے بجلی چھین رہے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا، ہم نے غریبوں کو یہ سہولیات دی، ہم غریب کو کھانا دے رہے ہیں، ہم غریب کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم غریب کو اس کے گھر کے دہلیز کے اوپر انصاف دے رہے ہیں، ہم غریب کو صحت دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے یہ نام نہاد۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر سے دھماکہ۔ شاہد خٹک نے آج شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو دھو کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ کس طرح حکومت میں آئے، یہ پوری دنیا کے سامنے ہے، ان ووٹ کس کو ملے، عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا اور یہ کس طرح اسمبلی میں پہنچے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، یہ نحوست پھیلا رہے ہیں اور یہ ملک کا دیوالیہ نکال چکے ہیں یہ لوگ۔ یہ آئینی ترمیم بھی اپنی مرضی سے کی انہوں نے، اور صرف اپنے مفاد کے لیے، نہ کہ اس میں کوئی ملک کا یا عام آدمی کا کوئی مفاد تھا، بلکہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔